والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. والله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا وطبيب قلوبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله. سید شاہ زین العابدین صاحب قبلہ صدر جلسہ وقابل احترام جناب خواجہ حسین صاحب قبلہ معتمد مسجد مدرسہ حاضہ، قابل احترام سید جیلان صاحب قبلہ استاذ محترم حافظ اللہ تعالی، قابل احترام رشید صاحب قبلہ حافظ اللہ تعالی، قابل احترام نیاز صاحب قبلہ استاذ مدرسہ حاضہ، اور یہاں پر تشریف فرما سبھی اساتذہ اکرام جہاں مولانا ذاکر صاحب قبلہ حافظ اللہ تعالی اور حاضرین محفل، میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بطور مہمان مدعو کیا گیا خطاب کے لیے۔ یہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس ادارے سے اس خاک میں روشنی آئی، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے پھر روشنی دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ ہم ہزاروں جگہ مقام پر جلسوں میں خطاب بھی کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں جانے کی تڑپ رہتی ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مدرسہ جس نے مجھ سے بہتر علماء کو پیدا کیا، مفتیان کرام کو پیدا کیا، اور کئی الگ الگ شعبوں میں کام کرنے والے اس ادارے سے تیار ہوئے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں پر کچھ لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ حالانکہ یہ مقام ہمیں اب بھی سیکھنے کا مقام ہے، کیونکہ ہمارا اساتذہ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ شاگرد کتنا بھی بڑا ہو جائے، اولاد کتنی ہی ترقی یافتہ ہو جائے، اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ شاگرد کی نصیحت اور اس کی گوش ماہی کرنا بھی استاد کا حق ہے، چاہے وقت کا مفتی ہی کیوں نہ ہو جائے، استاد ہی ہے۔
میں تہ دل سے شکر گزار ہوں معتمد مدرسے ہادہ کا کہ آقا کو خدمت کا موقع دیا، یہاں پر آ کر کچھ کہنے کا۔ الحمدللہ یہ ادارہ مدرسہ نظامیہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ چل رہا ہے، کئی حضرات کی خدمات اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ لوگوں کا تصور ہے کہ بچہ گھر میں شرارت کرے تو بچے کو بولتے ہاسٹل میں ڈال دیں گے، اس کو شریر ہے، نہیں پڑھ رہا، اسکول نہیں پڑھ رہا، کن ذہن ہے، کن ذہن ہے، کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم وہ شے ہے جس میں داخل ہو جائے اسے زینت سے بخش دے۔ گھر کا ناکارہ بچہ جب مدرسے میں ڈالا جاتا ہے تو وقت کا امام بن جاتا ہے، سارے لوگ اس کے ساتھ آ کر ملنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کی باتوں کو سننے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہی کن ذہن بچہ ہے جس کو نکارا گیا، جس کو دھتکارا گیا، جسے کہا گیا کہ اس سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ انہیں کیا پتا کہ اللہ کیسے کام لینے والا ہے۔ تو قرآن جن کی عظمتوں کے بارے میں آپ نے دو علماء کرام سے جو اس نظامیہ سے بھی فارغ اور ازہر جامعہ نظامیہ سے بھی فارغ ہے، اور آخر کو بھی یہ شرف حاصل ہے، فارغ نظامیین ہیں یہاں پر، کئی نظامیہ کے پاس بھی ماشاءاللہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ خوبی اور کمال رکھا ہے کہ قرآن مجید جس کی ایک ایک آیت میں اتنی معنویت اور جامعیت، جن کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آج کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، وہ غیر مسلم تھا، اور جب وہ آزاد کیا گیا تو وہ مسلمان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو رہتی تھی، سوالات تھے صحابہ کے، پوچھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کو منع کرنا پڑا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، زیادہ سوال مت کیا کرو میرے نبی سے۔ ان کے اندر جستجو تھی، ہر چیز کو معلوم کرنا، ہر خوبی کو تلاش کرنا اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وہ شخص آزاد ہوا، مسلمان ہو گیا تھا۔ عمر فاروق نے اسے صرف آزاد نہیں کیا، اپنے پاس بلایا، اکرام کیا، فرمایا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ شخص پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں آسمانی ساری کتابوں کو جانتا ہوں، تورات کا بھی علم ہے مجھے، زبور و انجیل کا بھی علم ہے مجھے، لیکن میں نے جیل میں ایک قرآن کی آیت سنی جو مسلمان پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان پڑھ رہا تھا، 18واں پارے کی آیت، من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت اتنی جامعیت رکھتی ہے، 3 آسمانی کتابوں کا خلاصہ ایک آیت میں بیان کیا گیا۔ ایک آیت کے اندر کامیابی کا پورا راز، دنیا و آخرت کی سرفرازی کا پورا راز ایک آیت میں بیان کیا گیا۔ کیا ہے آیت مبارکہ؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، نافرمانی نہیں، نافرمانی میں کوئی بشارت نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں آپ، کسی بھی تفسیر کو پڑھیں آپ، کسی بھی بشارت کو پڑھیں آپ، ایک چیز ہمیں ہمیشہ
نظر آتی ہے جو ابھی ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب نے بیان فرمایا، ایمان کے ساتھ عمل ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ جہاں پر بھی جنت کی بشارتیں ہیں آپ کھول کر پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے ہر جگہ پر سورہ عصر جیسی چھوٹے سورہ میں بھی اللہ ایمان پر اکتفا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان پر اکتفا نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان رکھ کر بھی نقصان میں ہوں گے مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَى اللَّهَ، جو سابق میں گناہ ہو گیا انجانے میں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس بارے میں کہ اللہ کیا فیصلہ فرمائے گا، توبہ کرتا ہے، وَيَتَّقِي، اور آنے والی زندگی میں بچتا رہے گا تو اللہ فرمائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 70 مرتبہ دیدار کیا، انہوں نے 70 مرتبہ خدا کے 70 مرتبہ دیدار کرنے کے بعد بھی اللہ سے قربت بڑھانے کا شوق تھا ان کو۔ اللہ سے پوچھے مولا اور تیرے قریب آنا چاہتا ہوں تو کیا کروں میں، اور تیرے قریب آنا چاہتا ہوں کیا کروں میں؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھو، میرے قریب ہوتے جاؤ، قرآن پڑھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پروردگار سمجھ کے پڑھنا ہے یا بغیر سمجھ کے پڑھنا چاہیے قربت کے لیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ سے آواز آئی سمجھ کے پڑھو تو بھی قربت ہے، نہ سمجھے پڑھے تو بھی قربت ہے۔ قرآن کا کلام وہ کلام، اللہ کی قربت کا معاملہ، افضل العبادہ تلاوت القرآن، سب سے بہترین قرآن کی تلاوت۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ فلہ اجران، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جو ماہر قرآن ہیں، حفاظ ہیں، اچھا پڑھنے والے مجویدین ہیں، آسانی سے قرآن پڑھ رہے، لیکن جو قرآن پڑھنے میں دقت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی، تجوید کے ساتھ ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کو قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی، وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، زبان نہیں پلٹ رہی ہے، اس کے حروف کی ادائیگی میں، مخارج کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، پریشان ہے، اس کو شاق ہے قرآن پڑھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رسول ڈبل اجر عطا فرمائے گا، 2 اجر عطا فرمائے گا، قرآن کو پڑھنے کا الگ ثواب اور قرآن کو مشقت سے پڑھنے کا دوسرا ثواب۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کا فیض صرف حافظوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، قرآن پاک کا فیض ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو قرآن پاک کو چھوتا بھی ہے، قرآن کا فیض اس پر بھی جاری ہوگا۔ جو قرآن پاک کو چھوتا بھی ہے، نگاہوں سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جو بغیر دیکھے کہ پڑھتا ہے اس کا ثواب تو ہے ہی، اس سے زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا جو قرآن دیکھ کر پڑھے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر اسے چھونا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا، اسے ادب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس لیے اللہ اس کا ثواب میں اضافہ فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا کلام بھی بہت اس کے فضائل ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں تعویذات کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہاں وہاں ادھر ادھر معاملات میں جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو صحت غذا سے ملی وہ صحت اچھی
یا وہ صحت اچھی جو دوا سے ملے؟ جو غذا سے صحت ملی وہ اچھی یا دوا سے جو صحت ملے وہ اچھی؟ بولیے۔ غذا سے۔ میرا ماننا ہے کہ تعویذات دوا ہے اور قرآن غذا ہے ہمارا۔ قرآن غذا ہے، جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کی روحانی بقا باقی رکھے گا۔ ہمارے اساتذہ نے بیان فرمایا حافظ قرآن تو حافظ قرآن، اس کے لیے کیا ہوا وضو بھی اتنا بابرکت ہے کہ باوضو رہنے والے کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کے معاملات۔ عزیزان گرامی، گھر کو آباد کیجیے اللہ کے کلام سے، اپنے سینوں کو روشن کیجیے اللہ کے کلام سے۔ یقیناً یہ ادارہ بہت ہی بابرکت ہے، اور یہاں کے آزو بازو جتنے گھر ہیں احسان ماننا چاہیے اس ادارے کا، احسان ماننا چاہیے اس ادارے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک مرتبہ کسی بھی علاقے میں پڑھی جائے، ایک گھر میں اگر آیت الکرسی کی تلاوت ہو اللہ پورے علاقے میں اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا حفاظت کے واسطے۔ پورا علاقہ فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہاں صبح شام بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارا علاقہ اللہ کے حساب میں، اللہ کے حفاظت میں ہے۔ اللہ کے کلام کی یہاں تلاوت صبح شام ہوتی ہے، یہاں پڑھانے والے کلام الہی کو ماشاءاللہ صبح شام پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا ادارہ کافی سالوں سے چل رہا ہے، یہاں سے مفتیان بھی فارغ، جامع نظامیہ افتاء کورس کی مفتیان فارغ، پروفیسرز ہمارے دوست عزیز ہیں، یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، حافظ وقاری مولانا مفتی معراج احمد قادری ماشاءاللہ وہ بھی جامع نظامیہ کے فارغ اور کامل ہیں، میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ عنقریب ان کا اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تخرج ہونے والا ہے، عنقریب ہونے والا ہے۔ نیٹ میں انہوں نے کرناٹک میں فرسٹ رینک میں پاس کیا انہوں نے، فرسٹ رینک میں نیٹ کے اندر۔ ذہانت، ہم جو کہہ رہا ہوں، قرآن ایک ایسی بابرکت شے ہے، ایک ایسی بابرکت شے ہے، اگر مردہ دماغ میں اگر آ جائے تو دماغ زندہ ہو جائے، مردہ دل میں آ جائے تو دل زندہ ہو جائے۔ تو قرآن کی بڑی خاص بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہاں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، اتنے سالوں سے ماشاءاللہ یہاں مولوی کورس کا بھی ماشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے انتظامات کے مسائل، ادارہ سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے محتمد صاحب کو، پھر اساتذہ کو ہوتی ہے۔ اس کا ذمہ سب سے بڑا جو یہاں اہل محلہ، اہل شہر، ان کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ جو شمع چل رہی ہے جس سے روشن ہے ہماری یہاں کی دنیا، اس کو بجھنے نہ دیا جائے، بلکہ اس شمع کو مشال کی راہ کیسے بنا سکتے ہیں، مشال کی شکل کیسے دے سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ ادارے کو بڑھانے کی کوشش کریں، ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، تعاون کریں، مالی ہر اعتبار سے تعاون کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے عالم جی، جنہوں نے فرانس جا کر انہوں نے بڑے خدمات انجام دیے، اور تقریباً 20,000 سے زیادہ یہودی اور عیسائی آپ کے ہاتھوں میں مسلمان ہیں، 20,000 سے زیادہ چرچوں میں، بڑے بڑے جگہوں پر آپ کے اسلامی لیکچرز ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اصحاب صفا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اصحاب صفا جو سرکار کا سب سے پہلا ادارہ مدینہ پاک میں پیرا تھا، لیکن اس میں وہاں پر جو اصحاب صفا کی جو تعداد تھی قریب 300 صحابہ رہتے تھے وہاں پر، 300 صحابہ، جن میں سے 230 صحابہ ایسے تھے بولتے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنا لیا، بولے کہ آپ آج یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کریں گے، میں کما کے آتا ہوں، آج میں جاؤں گا بازار، آج تم مدرسے میں رہ جانا، میں شام میں آؤں گا کما کے، سرکار پر جو وحی آئی، سرکار کے جو حدیث ہوئے وہ پورے مجھے بیان کرنا، پھر اس کے بعد تم دوسرے دن کمانے کے لیے چل جانا، میں سرکار کی خدمت رہتا ہوں۔ 230 ایسے تھے جنہوں نے آپس میں فرینڈشپ ایسی کی تھی انہوں نے، یہ حقیقت میں فرینڈشپ ہے، یہ حقیقت میں دوستی ہے۔
आज की फ्रेंडशिप क्या है हमारी? व्हाट्सएप है खाली, हाय बाय सब हेलो, ये फिल्म आई वो फिल्म आई, यहाँ चले वो दुकान खुली ये दुकान खुली। हमारी दोस्ती इसी पर है, लेकिन हकीकत में दोस्ती वो है जो आपको आखिरत की तरफ ले जाए, नेकी की तरफ ले जाए, अच्छाई की तरफ लेके जाए। 230 ऐसे थे, लेकिन 70 सहाबा ऐसे थे जो हमेशा सरकार की खिदमत में रहते थे, यानी हॉस्टल में थे, वो सरकार के हॉस्टल में थे। 70 सहाबा के पूरे खानाने की जिम्मेदारी सरकार की सर पर। अंदाजा लगाइए, अज़वाज मुतहरात का हाल ये था, एक फकीर आया, बोले या रसूल अल्लाह खाने कुछ दीजिए। 9 बीवियों का घर मौजूद था, पूरे घरों में पूछा गया कि कोई अगर खाने की सेहत तो पेश करें, तो 9 घरों से आवाज आई, या रसूल अल्लाह कहीं भी खजूर का टुकड़ा मौजूद नहीं, एक टुकड़ा मौजूद नहीं। सरकार ने दूसरी तरफ रवाना फरमाया। ये सरकार की जिंदगी, 70 सहाबा की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी, लेकिन सहाबा समझते थे कि 70 सहाबा ना पढ़ रहे हैं, सरकार भी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपने तौर पर उन्होंने समझ लिया कि इसके खाने का इंतजाम करना है। आपको हैरत होगी कि मदीने पाक में खजूरों की अगर फसल आती तो सबसे पहला हिस्सा मदरसे को जाता, बाद में घर पे पहुंचा करता था। सबसे पहली जो खोशियां आते थे मीठे, वो मदीने पाक में अंदर मदरसे में लगा दिए जाते थे, और बाद में घरों और तिजारतों में इस्तेमाल होता। हमारे आप उम्मत के लिए ये अफसोस की बात है कि हम दावतें करते हैं, खाना बचता है तो मदरसे को भिजाते, खाना बचता है तो मदरसे को भिजाते, बच्चों को पिला कर खिलाते, यहाँ भेज देते हैं। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन बचे हुआ खाने देने में और आगाज में देने में फर्क है मेरे दोस्तों। आगाज जब होता है वो मंसूबे के साथ तैयार होता है कि बच्चों को खिलाना है, यहाँ मेहमान रसूल है, उनका पेट भरना है। तो जब मेहमान रसूल के साथ खाने का आगाज होगा, बकरे खाने में अल्लाह बरकत अता फरमा देता है।